بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد وبارک وسلم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم پاک اسٹڈیز میں چیپٹر نمبر 2 کے پیج نمبر 38 پر پیج نمبر ہے 36. یہ چھوٹی سی ہیڈنگ ہے، قرارداد مقاصد کی اہمیت. ہم نے پریویس لیکچر میں قرارداد مقاصد کو پڑھا تھا، آبجیکٹیو ریزولوشن. آج ہم نے امپورٹنس آف آبجیکٹیو ریزولوشن کی پڑھنی ہے. وہ کہ میں نے اسٹارٹ میں تھوڑی سی بتا دی تھی کہ آبجیکٹیو ریزولوشن is called Magna Carta for the all constitutions. تمام جتنے بھی ہمارے آئین پاکستان بنے ہیں ان سب میں یہ پرمبل کے طور پر، دیباچے کے طور پر جو ہے وہ شامل ہوئی، کیونکہ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پورے ملک میں خوشی اور اطمینان کی لہر ہو گئی. لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب دستور بنانے کا کام لوگوں کی خواہشات اور مرضی کے مطابق ہوگا. لہذا قرارداد مقاصد کی اہمیت کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد دستور بنانے کا کام شروع ہوا اور بنیادی اصولوں کی کمیٹی جو ہے وہ قائم کر دی. Commission of Basic Principles for the Making of Constitution. دستور بنانے کے لیے کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز آبجیکٹیو ریزولوشن نے ہمیں پرووائڈ کر دیے. قرارداد مقاصد نے دستور بنانے کے لیے بنیادی اصولوں کی نشاندہی ہو گئی کہ کیا کیا ہوگا. دیکھیے نا، آبجیکٹیو ریزولوشن میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے. سوورینٹی آف اللہ کی بات کی ہم نے اس بات کی کو دیکھا کہ فالو دا اسلامک ویلیوز. ہم نے دیکھا کہ اسلامک وے آف لائف کو اڈاپٹ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. پروٹیکشن آف مائنورٹیز کی بات ہوئی. پرووائڈ دا فنڈامنٹل رائٹس آف پیپلز کی بات ہوئی. فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ یا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کی بات ہوئی. اسی طرح سے جو ہے وہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کی بات ہوئی. تو یہ جو ساری چیزیں تھیں ان میں یہ باتیں قابل غور تھیں اور قابل عمل تھی. ایسے ہی بیکورڈ ایریاز کی ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات ہوئی، نیشنل لینگویج کی بات ہوئی. تو آل اسپیکٹس جن کی وجہ سے پاکستان بنایا گیا تھا، جو ہماری ڈیمانڈس تھی، جو ہم چاہتے تھے کہ یہاں پر رہنے والے لوگ اپنی زندگیاں جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کریں گے. Every person should be free to spend his life according to the Islamic values, according to the Islamic teachings. So far یہ بڑی ایک اہم بات کی نشاندہی اس میں ہوتی تھی. اس کے بعد یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جتنے بھی آئین بنے، 1956 کا آئین، 1962 کا آئین، 1973 کا آئین، ان تینوں تصدیق کے اندر اس کو بطور دیباچہ شامل کیا گیا، پیپر کے طور پر شامل کیا گیا، ذریعے کے طور پر شامل کیا گیا، تاکہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے it should be based upon the objective resolutions. جو ہماری قرارداد مقاصد ہے
اسی کے اوپر بیس کرے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں دستور سازی کے مراحل۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اس بات کا یقین تو ہو گیا کہ ملک کا دستور کن بنیادوں پر بنایا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے وفاقی اسمبلی کے ارکان کو مشتمل کمیٹی بھی بنائی گئی۔ مگر آزادی کے فوراً بعد جو پاکستان ایسے مسائل کا شکار ہوا کہ دستور سازی پر بھرپور توجہ دینا محال ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ ہم نے پیچھے پڑھی ہیں ابتدائی مشکلات، 3 مسائل کا سامنا تھا، اور پھر سب سے بڑی بات جو تھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ناگہانی موت نے، جو کہ 13 ماہ بعد ہی ہو گئی، تو جو خلیج پیدا کی، جو لیک آف لیڈرشپ تھی، وہ کوئی بندہ پور نہیں کر سکا، اور مسلم لیگ کبھی سوتی رہی، کبھی جاگتی رہی، کبھی ہے کبھی نہیں ہے، لیڈرز وقت کے ساتھ جاتے رہے۔ گورنر جنرل غلام محمد نے، گورنر جنرل جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ صدر کے برابر عہدہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی، پہلے صدر نہیں کہا جاتا تھا، اس کو گورنر جنرل کہا جاتا تھا۔ تو 24 اکتوبر 1954 قانون ساز اسمبلی توڑ دی۔ 24 اکتوبر 1954 میں اسمبلی توڑی اور نئی قانون ساز اسمبلی کا قیام بھی عمل میں آ گیا، انہوں نے اناؤنس کر دی۔ یہ وہ دور تھا جبکہ الیکشن نہیں کروائے جا رہے تھے، الیکشن نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ سارا کا سارا معاملہ ایسے ہی تھا کہ ایک گورنر جنرل کی سوابدید پر تھا، جس کو چاہتا وہ ممبر الیکٹ کرنا۔ لہذا دستور سازی کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ ملک کا مغربی حصہ 4 حصوں میں سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی دستور سازی میں، hurdle between the constitution making was first of all، میں نے آپ کو بلایا سیاسی عدم استحکام، political instability، قیادت کا فقدان، lack of leadership، اور پھر انتظامی مشکلات۔ انتظامی مشکلات کیا تھی کہ پاکستان جو تھا وہ 2 حصوں میں تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ اب مشرقی پاکستان جو تھا یہ تو ایک ہی صوبہ تھا، ٹھیک ہے جی، 1 province۔ ایسٹ پاکستان was consist of a single province، ایک صوبے پر تھا، جبکہ ادھر 4 صوبے تھے۔ 4 صوبوں کا مطلب ہے 4 صوبائی گورنمنٹ ہے۔ 4 صوبائی گورنمنٹ جو تھی وہ ان کو مینج کرنا بڑا مسئلہ تھا، لہذا اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے ان 4 صوبوں کو اکٹھا کر کے 1 یونٹ بنایا۔ ٹھیک ہے، سو فار with the establishment of 1 unit
Pakistan had only two provinces, East Pakistan and West Pakistan, اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ یوسف خان میاں خان صاحب کو پہلا پرائم منسٹر بنایا، چیف منسٹر بنایا مغربی پاکستان کا. لہذا اب یہ دو صوبے بن گئے اور دونوں مستقل طور پر برابر صوبوں کے طور پر آ گئے. اسی دوران میں چودھری محمد علی کو، چودھری محمد علی صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا. اور انہی کو جو ہے وہ چیئرمین بنا لیا گیا. دستور ساز کمیٹی کا، دستور سازی کا کام ان کو سونپ دیا گیا. لہذا باقی حکومت نے 1956 میں 1956 1956 میں ایک آئین پیش کر دیا. اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن واز پریزنٹڈ ان دا نیشنل اسمبلی. تو اس کی جو اہم خصوصیات تھی وہ ہم ابھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا. It was imposed in 23rd March 1956. اس کو انڈرلائن کریں، یہ بھی انڈرلائن کرنی ہے لائن 24 اکتوبر 1954 والی. پیج نمبر 39 پر پیج نمبر 39 پر دیکھیں. پیج نمبر 39 کی لائن نمبر 4 لائن نمبر 4 پر یہ لکھا ہوا ہے آئین ساز اسمبلی 24 اکتوبر 1954 کو توڑ دی اور نئی اسمبلی کے قیام کا عمل آیا. 3 اور 4 لائن میں 3 کے لاسٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے. گورنر جنرل غلام محمد نے ان حالات کے پیش نظر آئین ساز اسمبلی 24 اکتوبر 1954 کو توڑ دی اور نئی اسمبلی. جس کو کر رہے ہیں انڈرلائن وزیر اعظم پاکستان چودھری محمد علی. یہ جو ہرڈلز میں نے لکھی ہیں اس کو انڈرلائن کریں. 1 یونٹ کیا ہے؟ یہ شارٹ کوشچن بھی ہے. 1 یونٹ سے کیا مراد ہے؟ 1 یونٹ سے کیا مراد ہے؟ ساتھ ساتھ یہ کوشچن بھی لکھتے ہیں. 1 یونٹ سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 39 کے فرسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لاسٹ لائن پر اس کو پڑھیں. فرسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لاسٹ لائن. اسی طرح اب ہم خصوصیات کو دیکھتے ہیں. 23 مارچ 1956 کو جو آئین نافذ کیا اس میں پہلی جو بات ہے وہ یہ کہی گئی کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. First point is the name of Pakistan will be Islamic Democratic State of Pakistan. نمبر 2 یہ کہا گیا ملک میں باقی اور پارلیمانی نظام آئے. یہ میں آپ کو پہلے وضاحت کر چکا ہوں. اور وفاق کسے کہتے ہیں اور پارلیمان کسے کہتے ہیں. جب سارے صوبوں کو پر ایک مرکزی حکومت قائم اس کو وفاق کہتے ہیں اور جس حکومت کا سربراہ وزیر اعظم اس کو پارلیمانی کہتے ہیں.
لہذا الیکٹڈ لوگوں کے ذریعے حکومت چلائی جائے گی اور ایک وفاق ہوگا، وفاقی اور پارلیمانی نظام قائم کیا جائے گا۔ اس کے بعد حاکمیت اعلیٰ کی بات کی گئی کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، منتخب نمائندے صرف اور صرف اس کو بطور امانت ہی استعمال کریں گے اور عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول اور اقلیتوں کی مکمل آزادی دینے کا اعلان کیا گیا۔ 4 پوائنٹ میں آئین میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ شہریوں کو مکمل حقوق فراہم کیے جائیں گے، شہری حقوق کی فراہمی۔ یہ کہا گیا کہ ایسا ماحول پرووائڈ کیا جائے گا کہ شہریوں کو مکمل طور پر ان کے حقوق جو ہے وہ فراہم کیے جائیں اور حکومت ان تمام امور سے بخوبی نبرد آزما ہو سکے۔ 5 پوائنٹ تھا اس بات کی ضمانت فراہم کی گئی کہ عدلیہ اپنے فائل کی ادائیگی میں کسی قسم کے دباؤ کا شکار نہیں ہوگی۔ فریڈم آف جوڈیشری، عدلیہ کی آزادی کی بات ہے۔ نیم آف پاکستان ملٹری، اسلامک ڈیموکریٹک پاکستان، وفاقی فیڈرل اینڈ پارلیمنٹری سسٹم، ٹھیک ہے، سوورینٹی آف اللہ اینڈ سٹیزن رائٹس اور عدلیہ کی آزادی، فریڈم آف جوڈیشری۔ کسی قسم کا حکومتی دباؤ یا کسی قسم کی کوئی بات جو ہے وہ ایسی نہیں کی جائے گی جس سے لوگوں کو عدل و انصاف کے مسئلے میں مشکلات سامنے ہیں۔ 1956 کے دستور میں 2 اردو قومی زبانیں 2 قرار دی گئی، اگرچہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ واضح طور پر کہہ چکے تھے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی، لیکن حالات کے اور وقت کی نداقت کو سمجھتے ہوئے اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان قرار دیا گیا تاکہ نیشنلزم ختم ہو۔ اس کے بعد 1956 کا آئین جو تھا وہ ایک تحریری آئین تھا، اس کو تحریری شکل میں لایا گیا۔ یہ 1956 کا سارا آئین تھا، آئین کی اہم خصوصیات تھی جسے میں نے ہیڈنگ وائز لکھا ہے تاکہ آپ کو آسان کرنے میں یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اب 1956 کے آئین کی منسوخی، 1956 کا آئین منسوخ۔ یہ MCQ بھی لکھیں گے کہ 1956 کا آئین سے 2 سال 7 ماہ چل سکا، 2 سال اور 7 ماہ چلا اور پھر کے بعد منسوخ ہو گئی، اور منسوخ کرنے والے اکتوبر 1958 میں جنرل ایوب خان اس کو ختم کر دیا۔ جنرل ایوب خان نے آئین کو جو ہے وہ ختم کر کے ایپلیکیشن آف کانسٹیٹیوشن بائی جنرل ایوب خان آن اکتوبر 1958، لہذا انہوں نے ماشاء اللہ لگا رہی تمام وقتی اور صوبائی اسمبلیاں ختم کر دی اور آئین کو منسوخ کر کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ یہ بھی شارٹ کوشچن ہے، ون یونٹ کیسے بنا، گورنر جنرل کی اسمبلی، یہ MCQs ہے۔ یہ بھی شارٹ کوشچن ہے، ہرڈل بٹوین دا کانسٹیٹیوشن، یہ چوتھے منگل وزیر اعظم پاکستان، یہ MCQs ہے اور یہ شارٹ کوشچن ہے، اور یہ ایک نوٹ آ سکتا ہے خصوصیات پہ، اس کو آپ نے اسی طرح سے اتار لینا ہے
یاد کرنا ہے. تھینک یو.